الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا السبیل وقهم عذاب الجحیم۔ سورہ المؤمن مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت کا نام المؤمن اس لیے ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرعونیوں کو اس نے سمجھایا بڑے طریقے سے تاکہ میں زہر بھی نہ ہوں، پکڑا بھی نہ جاؤں اور مجھے یہ زیادہ تکالیف بھی نہ دیں اور میں ان کو حق بات بھی کہہ لوں۔ چونکہ اس کی تقریر کا یہاں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام المؤمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کا عرش اٹھا کے رکھیں، اور ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مومنوں اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ کی حمد تسبیح بیان کرنے کے ساتھ، اس پر ایمان لانے کے ساتھ مومنوں کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب انسان ایمان لاتا ہے صحیح معنی میں تو ان کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیرا علم وسیع ہو گیا ہے ہر چیز پر، اور رحمت بھی، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور جو توبہ استغفار نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور بریک ہی نہیں لگ رہی، 20 سال گناہ، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، ہاں بریک، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مہنگائی آ گئی، رمضان آ گئے، لیکن وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی توبہ نہیں کرتے، اصرار کرتے ہیں گناہوں پہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے، اور صبح شام کے، رات دن کے گناہ لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں، جو توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگ، ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور کن کے لیے؟ یا اللہ جو تیرے راستے کے اوپر چلتے ہیں، قرآن اور حدیث والے پر، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اور ان کو داخل کر ہمیشہ رہنے والے باغات میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے باپ ہیں، بیویاں ہیں، اولاد ہیں، اگرچہ ان کے درجے کم بھی ہیں لیکن ہیں نیک، یا اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے، ان کو بھی معاف کر دے، اور ان کو سب کو کٹھے رکھ۔ اللہ تو غالب حکمت والا ہے، ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو برائیوں سے بچائے اس پہ تو نے رحمت کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومن جو تھا فرعون کی قوم میں سے، وہ تقریر کرتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا اس آدمی نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، تم قتل کرتے ہو اس آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، نہ قتل کرو، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پاس کھلے دلائل لے کے آیا ہے۔ سنو، وہی کو کاذبن، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، فعلیہ کذب، تو جھوٹ اس کے ذمہ ہوگا، اس کے اوپر آئے گا، تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں نا۔ وہی کو صادقن، اور اگر وہ سچا ہوا، جو صبکم بعد الذی یعدکم، تو جو تمہیں عذاب کے وعدے دے رہا ہے وہ تمہیں عذاب پہنچ جائے گا، فائدہ۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کی بات مانو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تو تمہارے لیے زمین میں حکومتیں ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ اے میری قوم، میں ڈر رہا ہوں اس دن سے، قیامت کے دن سے، کہ تم پر جو یہ عذاب آئے گا۔ پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے کھلے دلائل لے کر، تم نے اس وقت بھی شک کیا تمہارے بڑوں نے، اور جب وہ چلا گیا تم نے کہا اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اے میری قوم، میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف۔ انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ چپ کر، نہیں تو ہم تجھے شہید کر دیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا۔ اللہ نے اس کو بچا لیا ان کے مکر و فریب سے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان ایک محل بنا، میں اس پر چڑھوں اور رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے علیہ السلام اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے۔ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے، قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ عرش پر ہو کر بھی شاہرگ کے قریب ہے، شاہرگ کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ اوپر اور دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دور نہیں، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو تھام رکھا ہے، عرش نے اللہ کو نہیں اٹھا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش نے نہیں اٹھایا، اللہ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں۔ آسمان زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین نے آسمان کو نہیں اٹھایا ہوا، اور آسمان زمین کا محتاج نہیں ہے۔ جب مخلوق کے اوپر ہو کر مخلوق کی محتاج نہیں، تو جب خالق مخلوق کے اوپر ہے تو وہ کیسے محتاج ہوگا؟ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر اس کو احساس ہوا، پھر اس نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے اس کو مارا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ ہو جاتا، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا اور کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام نہیں آیا۔ اور ہم غلطیاں پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے، زبان کے گناہ، صبح اور شام، رات دن، کہیں بریک ہی نہیں لگ رہی۔ اور پھر اگلی مصیبت ہے کہ گناہوں کا احساس ہی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، قافلوں کو لٹنے کا غم نہیں، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بدبختوں کو اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ آگے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ پہلے دعا کا ذکر ہوا، پھر اللہ نے دعا کو عبادت کہا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آج کل قبر پرستوں نے، مشرکوں نے اللہ کے علاوہ جو داتے عادت روا گنج بخ دستگیر بنا رکھے ہیں، انہوں نے شیطان کے کہنے پر یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ بابا شرک ہے سجدہ کرنا، شرک ہے قبر کو کسی کو رکوع کرنا، دعا سورنا پکارنا تو شرک ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سارا قرآن بھرا پڑا ہے جو تم پکارتے ہو، جن کو یہ پکارتے ہیں، پکارتے دعا کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارنے کو عبادت کہا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور یہ صرف ایک اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور دعا کی کئی شکلیں ہیں، سوال ہے، فریاد پوری کرانا ہے، مدد مانگنا ہے، پناہ پکڑنی ہے، یہ ساری شکلیں صرف ایک اللہ کے لیے۔ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں سے مشکل کشائی اور عادت روائی کی امید رکھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر شرک پر مرا اللہ نے معاف نہیں کرنا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اور چاہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو۔ سورہ حامیم السجدہ، قرآن میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ ایک صورت ہے حامیم جس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے حامیم السجدہ۔ اور دوسرا اس کا نام ہے فصلت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کی روش بیان کی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور شور کی صورت کیا تھی؟ سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا تاکہ قرآن نہ سنیں۔ اور آج کل مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے تالیوں، سیٹیوں کو، ڈور ڈھمکوں کو، ان کو جو ہے عبادت بنا رکھا ہے، اور نام رکھا ہے قوالی شریف۔ گانا بھی گناہ ہے، گانا سننا گانا گناہ ہے، قوالی بھی گناہ ہے، دونوں میں ساز ہے، دونوں میں ڈور ڈھمکے ہیں،
دونوں گناہ ہے، لیکن قوالی میں زیادہ گناہ ہے گانے سے۔ کیوں؟ گانے کے اندر شرک نہیں ہوتا، قوالی میں شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گانے میں اللہ رسول کی توہین نہیں ہوتی، قوالی میں توہین ہے، نبی نبی نبی، رسولہ رسولہ رسولہ۔ اور گانا جتنا بھی کو اس کا دل دادا ہو، ثواب سمجھ کے نہیں سنتا، اس کے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، چھوڑ دے گا، لیکن قوالی کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں اور صبح صبح تلاوت کے طور پہ لگاتے ہیں۔ لہذا قوالی بھی گناہ ہے گانا، لیکن گانا جو ہے، قوالی جو ہے اس کا گانے سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، تکلیفیں، طعن و تشنیع، اوٹنگ، بول، مذاق اڑانا، استہزاء، تمسخر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات، رسول کے طریقے پر قائم رہتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی شان سنو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پالنے والا اللہ، پروردگار اللہ، مشکل کشا اللہ، کرنی بھرنی والا اللہ، اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات کہی، ثم استقاموا، پھر جم گئے، استقامت دکھائی۔ دنیا جو مرضی کہتی رہی، جو مرضی کہتی رہی، بائیکاٹ ہوئے، پریشانیاں ہوئیں اور تکالیف آئیں، وہ اس پہ قائم رہے۔ دنیا تو چند روزہ گزر جائے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے، اللہ کی طرف سے ایک وفد آتا ہے اسپیشل وفات سے پہلے، اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دین پر قائم رہنے والوں، استقامت دکھانے والوں، آگے کا ڈر نہ رکھو، پیچھے کا غم نہ کرو، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جاتی تھی، اور جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی، ہمیشہ رہنے والی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، ہم تمہیں بتانے آئے ہیں، موت سے پہلے خوشخبری لے لو، وہ جنت اللہ تمہارے نام لگا چکا ہے۔ استقامت کی وجہ سے، قائم رہنے کی وجہ سے وہ جنت تمہارے نام لگ چکی ہے۔ اور یہ جو چند گھڑیاں ہیں نا ابھی تمہاری زندگی کی اور آخرت کی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں ان دنیا کی گھڑیوں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خوش ہو کے آؤ اللہ کے پاس، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ تیار ہے جو تم چاہو گے، جو تم طلب کرو گے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب کی مہمانی ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کی مہمان نوازی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور کون ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے اچھی بات دنیا میں اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور جب دین کا کام کرنا ہے نبیوں والا تو حوصلہ دل بھی نبیوں جیسا رکھے۔ ہاں اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے آگے سے اچھا سلوک کرے، برائی کا بدلہ برائی نہیں، اچھا سلوک کر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتاؤ، اس پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ زیادہ باتیں نہیں یاد رہتی، ہم کوئی نہیں بتا سکتا سارا اسلام، ایک مسئلہ بات اس پر عمل کروں جنت میں چلے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیوں؟ آپ کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک یہ بات ہی ہوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بات کرتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دے، ہم کہیں پتہ نہیں کوزہ کی اور لوٹے میں بند، دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیے، 7 سمندر کوزے میں بند کر دیے۔ فہم و فراست اور دانشمندی، عقل، شعور، سوجھ بوجھ، جہاں ساری دنیا کی ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ روز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں۔ آپ نے سمجھائی بات، اس نے کہا ایک مسئلہ بتا، میں قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے میں ایک اللہ پر ایمان لایا، ایک اللہ پر، پھر جم جا، پورا اسلام آ گیا۔
اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ارشادات دے عقائد عبادات معاملات کے متعلق، اس کو لے لو، اور جس سے روک کے اس سے روک جلو، سارا اسلام آ گئے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مشورے کا تذکرہ ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مومن مسلمان آپس میں معاملات مشورے سے طے کیا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کے لیے قانون بنائیں، شریعت بنائیں، احکام بنائیں، حلال حرام بنائیں، خالق میں، رازق میں، مالک میں، کھلانے والا میں، زمین و آسمان کائنات میں نے بنائے، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، حکم بھی میرا، قانون بھی میرا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم قانون بھی اللہ کا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں حکومت مسلمان ہے، عدلیہ مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، اور مدعا علیہ مسلمان ہے، لیکن فیصلہ غیر اللہ کے قانون پر ہو رہا ہے، انگریز کے قانون پر ہو رہا ہے۔ یہ قانون اللہ فرماتے ہیں ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ اس کی حاکم خالق میں، قانون بھی میرا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، میرے بندو جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں نا، تکلیفیں، یہ تمہارے گناہ اور کرتوتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت کے آخر میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اللہ لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے ملا کے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، انہ علیم قدیر، وہی قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ 100 لڑکی ہو نا شادی شدہ، 100 لڑکی شادی شدہ ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد نہ ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکے ہوں، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکیاں ہوں، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اولاد جو ہے بالکل ہی نہ دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے اس کی مرضی ایسے چل رہا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان کہتا ہے اللہ نے دیا، جس کا قبر اور درگاہ کہتا ہے قبر والے نے دیا، وہ 1.5 فٹ کا بت ہندو وہ اس کو کہتا ہے اس نے دیا، اور چین والے کسی چیز کو مانتے نہیں، کربڑ 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 پہ ہوتی وہ کتوں پہ آن دینے ہو، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دیتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک مولوی صاحب نا تویز نہیں کرتے تھے، کئی ہوتے ہیں نا ادب التعویذات وہ جالس فی ھذا المجلس اذن، کئی ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا تعویذ کے وہ نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب تویز نہیں کرتے تھے، یہ بلوچستان کی بات ہے۔ ایک آدمی نے شرارت کی، کہا کہ ایک عورت کو نا وہ تویز مانگتی پھرتی تھی، کیا وہ جو مولوی صاحب ہے نا ان سے تم تویز لے لو تو تمہیں اولاد ہو جائے گی، لیکن یہ دیتے نہیں ہیں، پیچھے پڑنا پڑتا ہے۔ وہ عورت گئی اور کہا مولوی صاحب جب میں نہیں لکھتا تو نہیں بات، کہا پیچھے پڑ کے انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا نا لپیٹ کے تو ان کو دے، یہ لے۔ اب نظام تو اللہ کا چلتا ہے، اس کو لڑکا ہو گیا، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ لڑکا ہو گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے مولوی صاحب کے گھر آ گئی، بیوی بیٹھی تھی مولوی صاحب کی، مولوی صاحب نہیں تھے، تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہتا وہ مولوی صاحب نے تویز دیا تھا تو اللہ نے لڑکا دیا تو مٹھائی۔ مولوی صاحب کے گھر میں اولاد نہیں تھی، مولوی صاحب کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اچھا بیوی بڑی پریشان ہوئی، خیر مولوی صاحب آئے تو بس بیوی، پھر آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا پیار بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پہ ہاں جی چڑھائی بھی بڑی کرتے۔ کہتا ہے تم گھر میں اولاد نہیں ہے اور تم تویز دیتے ہو، اس کو تویز دیا، اس کو اولاد یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں باتیں، ہاں تو ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ مولوی صاحب کھڑے چپ کر کے سن لیں، بیوی کرتے یہ بھی ایک طریقہ ہے، چپ کر کے بس، وہ پانی پی لیا کرو، وہ گھر سے باہر چلے جایا کرو، پھر ہمیں فون آتے ہیں جی وہ جی بس مجھے غصہ آ گیا تو میں نے طلاق دی۔ میں کہ کہتے ہنس کے بھی دیتی کس نے؟ اوے بات سنو، طلاق سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے، واللہ ہم سے نہیں، یہ بڑے گھر اجڑ رہے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال پانی پی لیا کرو، خاموش ہو جایا کرو، گھر سے نکل جایا کرو اور چپ کر جایا کرو، مطلب وقت وہ تھوڑا سا گزار دیا کرو۔ خیر بہرحال تو مولوی صاحب چپ کر کے سنتے رہے خاموشی سے۔
تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے واپس اپنے دفتر میں. دفتر ہوتا ہے نا جہاں بیٹھتے ہیں, کرسی ٹیبل کتابیں وغیرہ پڑھی. وہ اتفاق سے وہ اخبار وہاں پڑا تھا جس کا کونا پھاڑ کے دیا تھا. اخبار پڑا تھا نا تو اس کا کونا ایک ایسے پھاڑ, وہ تنگ جو کر رہی تھی پھاڑ, وہ اخبار اٹھایا آ کے الگ اللہ والی میں نے یہ دیکھ یہاں سے اس کو ٹکڑا پھاڑ کے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, اگر یہ تویز ہے تو سارا اخبار ہی لے لے تم. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتے پتر نرے تاندا نہیں, کتے دھیاں ہی دیتی جاندہ نہیں, کتے رلوی بارش پاندہ نہیں, تے کئیاں لئیے انکار نہیں, ایک دن مر جائیں گی, اللہ باج نہ غیر پکار نہیں, ایک دن مر جائیں گی. خطاب عورت کو کیا, یہ بیچاری ناکے سے مزاروں پہ قبروں پہ بس یہی بھاگتی پھر جدھر دیکھو گروپوں کے گروپ. میں ایک دفعہ سندھ میں گیا, وہ جو شہباز کلندر ہے نا اس کے پاس سے ہم گزرے, جمعہ پڑھایا میڑ میں, تو میرے ساتھ ایک بھائی تھا. تو وہاں عصر کا ٹائم بڑے بڑے ڈھول پڑے جناب, وہاں آدمی تیار اور عورتیں تیار دھمال ڈالنے کے لیے. ابھی جہاں ڈھول پیٹے جائیں گے دھمال ہوگی. اچھا سینمے میں ہو تو ناچ ہے, مزار پہ ہو تو دھمال ہے. بات تو ایک ہی ہے. اگر شادی میں ہو تو ڈھول ہے, قوالی میں ہو تو ڈھول کی ہے. وہاں منع ہے یہاں حلال ہے, کیا منافقت ہے یہ. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا, وہ مجھے ساتھی کہتا ہے عورتوں کو دیکھ کے جنہوں نے وہاں دھمال, کہتے ہیں حافظ صاحب میں یہاں, کہتے ہیں عورتوں پہ پابندی لگ جائے نا, مزاروں پہ سارے مزار اجڑ جائیں, کوئی مزار تے نہ جائے. تو یہ عورت ناکے سے عقل, اس کو وہ سمجھا رہے ہیں. ہر شہدہ مالک مولا نہیں, وہ اگے ہر کوئی ہولا نہیں, تو پا بیٹھی ہیں رولا نہیں, رب پوجیں بے شمار نہیں, ایک دن مر جائیں گی, اللہ باج نہ غیر پکار نہیں, ایک دن مر جائیں گی. جدو موت خدا بند گھلدا نہیں, وہ حکم کہدا ٹلدا نہیں, نہ دور کے سیدا چلدا نہیں, جدو کھچ لیندہ رب تار نہیں, ایک دن مر جائیں گی, اللہ باج نہ غیر پکار نہیں, ایک دن مر جائیں گی. جدو موت آ جائے تقدیراں دی, اتھے لت نہ اڑ دی پیراں دی, نہ زوراں ورا امیراں دی, وہ ذات بڑی جبار نہیں, ایک دن مر جائیں گی, اللہ باج نہ غیر پکار نہیں, ایک دن مر جائیں گے. الزخرف, زخرف کا معنی سونا, یہ صورت مکی ہے جس سے پہلے نازل ہوئی, اور زخرف کا معنی سونا. چونکہ اس میں سونے کا ذکر ہے اس لیے صورت کا نام الزخرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مکے والوں کی ہٹ دھرمی کا بیان کیا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مکے والے کہنے لگے اس پہ قرآن آنا تھا, چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے, اور رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے, اٹھو بچوں کرنے والے آگے پیچھے نوکر نہیں ہے, صبح کو ہوتا ہے شام کو ہوتا نہیں ہے, ساتھیوں میں سے کو مر جائے کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے, اس پہ قرآن آنا تھا. تکبر گھمنڈ سے بات کی. اگر قرآن اللہ نے نازل کرنا تھا مکہ یا طائف کا کوئی وڈیرا سردار ہوتا, اللہ نے جواب دیا نحن اہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. جب ہم نے دنیا تقسیم کی اپنی مرضی کی, کسی کو پوری دی, کسی کو ادھوری دی, کسی کا چولہا جلا دیا, کسی کا بجھا دیا, اور کسی سے لے لیا کسی کو دے. جب دنیا ہم نے مرضی سے تقسیم کی تو جیسے کروڑوں اس سے زیادہ نعمتیں نبوت رسالت والی, وہ ہم ان سے پوچھ کے دیں گے؟ یہ ہماری مرضی ہے, جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے دے, قطرے کو چاہے سمندر کر دے, یتیم کو چاہے پیغمبر کر دے. آگے اللہ نے کہا یہ سونا سونا ہمارے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے ایک امت, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. ہم کافروں کے گھر, چھتیں, سیڑھیاں, دروازے, پلنگ سب سونے چاندی کے بنا دیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے پھر ادھر چلے جانا تھا, اس لیے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ملے تو انسان دین اور ایمان سے بھی جاتا رہے. سورہ دخان, دخان بھی مکی صورت ہے. دخان کا معنی دھواں. مکے والوں پہ 4 سالی آئی تھی, بھوک کی وجہ سے دیکھتے تھے آسمان دھواں دھواں نظر آتا تھا. پہلے تو وہ ہڈیاں کھاتے رہے, اور وہاں جو ہے وہ چوس چوس کے پانی ڈال کے چمڑوں کے بھگو کے چوستے رہے, مونچھیں اکڑائی رکھی. لیکن جب ہاتھ سے معاملہ بڑھا تو وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پروگرام ہے؟ ہاں کچھ تو جنگا چ مار دیتے نہیں, باقی بھوک نال ماریں گا. کیوں ہے دعا کیتی تو کہت سالی پئی کھلی, رب کو دعا کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 سالی دور کی. اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا.
इन्ना अंदलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फिया युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम। कुरान को हमने नाज़िल किया बरकत वाली रात के अंदर, यानी कि लैलतुल कद्र में। इसी में फैसले किए जाते हैं ठोस मामलात। अल्लाह ने फैसले तो पहले से किए हुए। लैलतुल कद्र की रात जो है, इसमें अल्लाह फरिश्तों के सपुर्द करते हैं साल के मामला। ये जो लोगों ने 15 शबान को खड़ा किया शब रात, ये गलत बात है। असल जो है ना वो ये है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों का जिक्र किया, मुजरमों का, बागियों का, जहन्नियों का। इन्न शजरत ज़क्कूम, थोर का दखत कड़वा है, कसीला जो गले में अटकेगा वो इनको खाने के लिए मिलेगा। और ये खाना है मुजरमों का, गुनाह करने वालों का। तेल की तलछट की मानंद होगा, और ये पेट में जोश खोलेगा, जोश मारेगा, जैसे गर्म पानी खोलता है ऐसे। पकड़ो इसको, फातलू, खींचो इसको सर के बालों से, सवाइल जहीम, जहन्नम के दरमियान। सुम्मा सुब्बू फौका रासे ही, फिर इसके सर के ऊपर गर्म पानी डालो, ज़ुक, चख चख, इन्नका अंतल अजीजुल करीम। दुनिया में बड़ा तेरा नाम था, ले अज़ाब के बाद। और अल्लाह फरमाते हैं ये वो बात जिसको तुम समझते थे कि पता नहीं आनी भी नहीं है कि नहीं। फिर अल्लाह मोमिनों का जिक्र करता है, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, मुत्तकीन अमन वाली जगहों में होंगे, फी जन्नातिन बागात में, वाजून और चश्मों में, यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, कई किस्म के रेशम उनको पहनाए जाएंगे। मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठेंगे, पलंगों पर बैठ के गपशप लगाएंगे, आप खोरे सामने होंगे, हूर गिलमान उनसे फरमाइशें कर रहे होंगे, ऊपर से फरिश्ते सलाम कह रहे होंगे, और हम उनकी शादी करेंगे मोटी मोटी आंखों वाली, हाँ, सफेद हूरों से, और उसमें हर किस्म के उनको फाकिहा फ्रूट मिलेंगे, और ऊपर से अल्लाह का सलाम होगा। बस जो मौत पहले आ गई थी वही होगी, और मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया कि क़यामत के दिन अमाल नामा जो तुम्हारा लिखा हुआ है इसको हम पेश करेंगे। हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, यह है अमाल नामा, लिखा हुआ तुम्हारी डायरी, ये हक बोल रहा है। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे ना वो हम सब लिखते थे, हम सब लिखते थे। अब ईमान वाले, नेक अमल वाले, उनको रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और ये कामयाबी है जाहिर। और काफिर जो हैं उनको कहा जाएगा तुम्हारे पास कुरान की आयतें नहीं आई थी, तुमने तकब्बर किया, अब यहाँ भुगतो। और सूरत खत्म हो रही है, फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ आसमानों जमीन के रब की है जो तमाम जहानों का रब है। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए बड़ाई है आसमान और जमीन में। वहुवल अजीज अल हकीम, गालिब है, हिकमत वाला, ताकत बहुत है लेकिन हिकमत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पास भी ताकत इख्तियार आ जाए तो उसको हिकमत के मुताबिक इस्तेमाल करो। ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, डाडियां दा कहता 6 दा 100 होंदा। आगे सूरत अहकाफ, अहकाफ है टीले। यमन के इलाका में कौम रहती थी, सहरा में कौम आद, वहां वो रहते थे, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिक्र आ रहा है इसलिए उनका यहाँ जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम अहकाफ है। अल्लाह फरमाते हैं कुल अरायतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। नबी इनको कहे जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के बगैर, दिखाओ मुझे क्या पैदा किया जमीन का चप्पा, या उनके लिए कुछ शराकत है आसमान में। कुरान में तो कुछ शिरक की दलील नहीं, इससे पहले किसी किताब से दलील लाओ। कोई बचा खुचा टुकड़ा सीना बसीना आ रहा हो जो शिरक पर दलालत करता हो, अगर तुम सच्चे हो। वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा वमन दुआइहिम गाफिलून, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारे मुश्किल कुशाई आदत रवाई के लिए, जो उनको जवाब भी नहीं दे सकते क़यामत तक, और वो इनकी पुकार से गाफिल हैं। उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमें को पुकार रहा है। वइज़ा हुशिर अन्नासु कानू लमादा, और मैदान माशर में यही लोग जिनको ये पुकारते थे, जिनके नजराने माने सलाने देते थे, वही इनके दुश्मन हो जाएंगे, और वही कहेंगे कि या अल्लाह तू इनको पकड़, ये जाने और तू जाने, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं। आगे जिक्र है कौम आद का कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी तपश उनको महसूस हुई। सहरा बागी थे तो बादल आया, बाग के नीचे आ गए, बादल है, बारिश होगी, ठंडक, आ जाओ आ जाओ सारे। अल्लाह ने उसमें से आग बरसाई और आदियों को तबाह कर दिया और उनको भून के रख दिया। सैयदा आयशा सदीका तहरा ज़किया मुत्तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब बादल आते ना तो रसूल सब परेशान हो जाते,
چہرے کا رنگ اڑ جاتا، کبھی گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر۔ میں نے کہا جناب لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں عائشہ قوم عاد پر بھی ایسے ہی بادل آیا تھا، انہوں نے کہا بارش ہوگی، ان پہ آگ برسی تھی، کیا پتہ اس بادل میں کیا ہے۔ اللہ کا رسول ڈرتا تھا جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بارش شروع ہو جاتی پھر رسول اللہ خوش ہوتے۔ سورہ محمد، یہ محمد رسول کے نام پر ہے، مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے جو محمد رسول پر نازل کیا گیا۔ رسول پر دو چیزیں نازل ہوئی، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول بھی، اور وہ حق ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے گا اور ان کے حالات اچھے کر دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تم لڑو مسلمانوں ان کی گردنیں توڑو اور ان کو شکست ہو، کمر ٹوٹے، اچھی طریقے سے ان کی کمر توڑو۔ جب شکست ہو جائے پھر بادشاہوں کی طرح بیٹھ کے فیصلہ کرو، ان کو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا ان کو قیدی بنا کے فدیہ لینا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے۔ پہلے ان کو اچھی طریقے سے جو ہے نا ختم کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک شخص کو پکڑ کے لائے، اس کا نام سمامہ تھا۔ فرمایا یہ اس کو باندھ دو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ۔ صبح آپ نے پوچھا اے سمامہ تو اب ہمارا قیدی بن گیا ہے، بتا تو نے کیا سوچا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدی بنتے ہی رہتے ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ تین سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا احسان کر کے چھوڑا جاتا ہے، یا اس سے فدیہ لیا جاتا ہے۔ تو نے جو میرے ساتھ سلوک کرنا ہے نا تینوں میں سے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ ان تقتل ذا دمن، مجھے قتل کرے گا نا تو میرا بدلہ لیا جائے گا۔ ان تنم علی شاکرن، احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا۔ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان ترید المال سلطوتا، مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ دوسرے دن پوچھا سنا؟ کہتا آپ سنائیں؟ میں نے سنا نا، میں آپ کا قیدی ہوں، کرو فیصلہ جو کرنا ہے لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ پھر آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام آتے ادب احترام سے نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ایسے بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر پرندے ہیں، ادب احترام، تسبیحات، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے تھے جو مسجد میں گزرے۔ یہ نہیں آ گیا ٹائم ہو گیا نہیں ہویا، سوا نو تو نو کی تو سوا نو کی انہوں تو ڈرائیور رہن دو چالا کال میں وہ چلے لڑ بندے چھڑ مسیح دن۔ اللہ معاف فرمائے یہ کیا ہے؟ اوے مسجد میں آیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو، جب جماعت کھڑی ہوگی تو ساتھ مل جاؤ۔ تو وہ ماحول دکھایا اس کو۔ تیسرے دن پوچھا، پھر اس نے بھی یہی کہا۔ 3 دن کے بعد آپ نے شرم آیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے اثر بغض کو نہیں جا رہا، عورت کی بے پردگی لچر گندا لباس ختم نہیں ہو رہا، سود دھوکہ جوا ڈنڈی مارنا کم تولنا ملاوٹ کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کے یہ دیکھو چند گھڑیوں کا مسلمان چند۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا نا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا۔ معاذ اللہ اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا معاذ اللہ، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر ملک قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ نمونہ تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، من خواہش کی بات، بزرگوں کے قول فتوے لڑیاں سلسلے سارے نظام دستور قربان کر دوں اے محمد تیرے ایک اشارے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی مرضی ختم۔ اچھا اس کی برادری نہیں تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، جی برادری، اور جی مسئلہ تو ٹھیک ہے مول صاحب لیکن برادری، اور تمہیں پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔
کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُّبِينًا۔ کہتا تھا بھتیجے پیارے، جتنا میں نے دیکھا پرکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی، اٹھنا بیٹھنا، راتیں دن دیکھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے۔ تو پھر قبول کر، لیکن شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے۔ لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نو۔ برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری سے رشتہ داریاں قائم کرو۔ دین میں برادری کا اس کی برادری نہیں تھی، دیر لگی چھوڑنے میں۔ اور پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی مرضی ختم، اور ہم صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، اور مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، بھی بیٹے کے لباس میں مرضی 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 مرضی۔ 20 سال مرضی، 30 سال، 40 70 سال قبریں چ وڑ گئے، مرضی آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے چند گھڑیوں کا مسلمان؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی ختم، تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا امتی، اب تو حکم کرے گا سما ما عمل کرے گا۔ سواد آیا نا امتی بنندا۔ اچھا پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لائے، اگر تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نہیں، عمرہ ہے۔ گئے وہاں عمرہ کرنے، وہاں بھی خبر پہنچ گئی، کہتے تو بھی گیا؟ گیا نہیں، ہوں آئے ہیں، میں آیا ہوں۔ ایک تو یہ آگے سے بڑھا، یہ نوجوان ہے، گلی محلے میں کھڑا ہے، اس کو ٹکر مارتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پریشان کرتا ہے، کسی مولوی حاجی صوفی کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور جب وہ دین پر آ جائے، 5 ٹائم نماز پڑھے، شرک چھوڑ دے، قبر پرستی چھوڑ دے، سارے صوفی مولوی چنگا بھلا ہوندے پتہ نہیں ان کی ہو گیا۔ وہ کہندا تو بھی گیا؟ یہ نہیں، ہوں آیا ہے، اگلی فکر کرو۔ کہندا وہ کیڑی؟ کہندا مکہ میں تو دانا نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے یمامہ، ہاں وہاں سے خریدتے ہو، وہاں سے لیتے ہو۔ اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، جا کے روک دوں گا، ایک دانہ نہیں لینے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی، اور یہاں الحمدللہ سبحان اللہ اکبر نماز، اور وہاں تجارت اللہ معاف کرا ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، کم تولنا سارا بات کرو۔ اور بھی مول صاحب اے سو طریقے ہوندے نے تجارت دے، اڑا پنا تانوں ارادہ نہیں سن لو۔ او پھر ننکانے میں گیا، اتنے سکھ رہندے نے، اور میں مسلماناں نوں کہ انہاں نوں واز نہیں کیتا؟ کہندے کیتا ہے۔ میں کہ پھر؟ کہندا او اسی واز کرن ٹر گئے تے سکھاں نے کہا مسلمانوں پہلے آپ تو عمل کرو، تہاڈیاں دکاناں دے وٹے تولے ادھورے نے، سکھاں دے پورے نے۔ اوے آپ تو عمل کرو مسلمانوں، سانو آ گئے واز کرن، تہاڈیاں دکاناں 2 نمبر مال فراڈ والا، سکھاں دا مال صاف ستھرا ہے، جتوں مرضی چیک کراؤ۔ تسی 3 مہینے دا وعدہ کر دیو، 3 سال پیچھے جتیاں چٹکھاندا ہے، اگو اکڑ دیو، دے کے مرانگے، مر چلے ہیں۔ رسول ہمارے منافق ہے وعدے پر، اور ہم 3 مہینے کا وعدہ کر کے تلی تے پیسے ٹکا، سارے منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ چند گھڑیوں کا مسلمان سمجھ گیا تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد